میری ماں اور بہنوں، بچپن ہی سے بچے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ والدین اسے جس لائن پر لے جائیں گے اسی لائن پر وہ چل پڑے گا۔ اچھی لائن پر چلائیں گے اچھی لائن پر چلے گا، خراب لائن پر چلائیں گے خراب لائن پکڑے گا۔ بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے۔ والدین کا ماحول، گھر کا مزاج، رہن سہن، طور طریقہ ہی اسے غلط راہ پر ڈالتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا، اذان و اقامت کے کلمات اس کے کان میں آئیں گے۔ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوگا، بتوں اور دبی دیوتاؤں کا نام سنے گا۔ اسی طرح دیندار کے گھر میں پیدا ہوگا، دینداری سیکھے گا، دین سے دور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، محبت ہونی ہی چاہیے۔ ہمیں اپنے اولاد کی چاہت ہے، چاہت ہونی ہی چاہیے۔ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہے، یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہماری اولاد ہمارا چین، ہمارا صبر قدر ہے، گھر کی باہر ہے، رونق ہستی ہے، دم زندگی ہے، جان محفل ہے۔ اولاد کے بغیر زندگی ایک اجڑا ہوا گلشتہ ہے، جس میں نہ دلکشی، نہ خوبصورتی، نہ دل آویزی ہے، نہ دل بستگی۔ زندگی کے سونے سونے دن، سونی سونی راتیں یکایک آباد ہو جاتی ہے، جگمگا اٹھتی ہے، پھول مسکراتے ہیں، فضا خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، بامدور مہک اٹھتے ہیں، ہر طرف زندگی ہی زندگی دکھائی دیتی ہے۔ بچے نہ ہو تو زندگی بے کیف بے سود نظر آتی ہے، کمانا بے فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ادھورا پن، کمی محسوس کرتا ہے، خود کو بے دست و پا بے سہارا، بے یار و مددگار سمجھتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں بچوں کے قیقے ڈھونڈتا ہے، بچوں کے ضد رونا شور مچانا تلاش کرتا ہے، مگر اس کی تلاش حسرت دیاس بن کر کسی نہا کھانا دل میں روپوش ہو جاتی ہے، اور آسرا کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اولاد نہ ہو تو ہونے کے لیے آدمی کیا کیا کوشش نہیں کرتا، ڈاکٹر و اتباع سے لے کر دعا تعویذ و جھاڑ پھونک ہر در تک پہنچ جاتا ہے۔ اولاد ہونے پر اولاد کے لیے، اولاد کے سنوارنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، یہاں تک کہ جائز و ناجائز کے بھی پرواہ نہیں ہوتی، حلال و حرام کے بھی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ آدمی اولاد کے لیے بخیل بن جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، بہادری کے موقع پر نبردل دکھاتا ہے، ہمت کی جگہوں پر کم ہمت بن جاتا ہے، بچوں کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ کیسے رہیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، ان کے خوردنوش کا انتظام کیا ہوگا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا ہوگا، ہر ایک کی فکر رہتی ہے، دن رات اسی میں غلطہ و پہچان رہتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کیا اولاد کا فکر کرنا غلط ہے؟ کیا اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی سوچ صحیح نہیں؟ کیا اولاد کو اپنے بعد بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ کر جانا ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اولاد کے مستقبل کی فکر ضروری ہے، ماں باپ کا فرض ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن ٹھہرے دل پر ہاتھ رکھے اور سوچ کر کہے، ہمیں اور آپ کو مستقبل بنانے اور سنوارنے کی فکر کن معاملات میں ہے؟ دین کے لیے، دنیا کے لیے۔ ہمیں یہ بھی فکر ضروری ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کھائے گی کیا، پہنے گی کیا، اڑے گی کیا، رہے گی کہاں۔ لیکن کیا یہ بھی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا عقیدہ کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا،
دستور زندگی اور مقدس حیات کیا ہوگا، اس کے رات دن کیسے گزاریں گے، وہ دیندار رہے گی یا بے دین ہو جائے گی، دن پر عمل کرنے والی ہوگی یا دین سے دور جائے گی، دن پر چلنے والی ہوگی یا شرکش و باغی بن جائے گی، ایمان و عمل صحیح والی ہوگی یا کفر اور فسق و مخجور والی، نیک زندگی والی ہوگی یا معصیت والی۔ اصل فکر اولاد کے متعلق یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد دیندار رہے، دن پر چلنے والی رہے، دین کو اپنی زندگی میں اتارنے چاہنے اور بسانے والی بنے، تقوی کو اختیار کرنے والی بنے، کفر و شرک سے دور رہنے والی، گناہ اور معصیت سے نفرت کرنے والی بنے۔ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اسے بہت پہلے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی ہونی چاہیے جس سے ان کی اندازہ زندگی صحیح ٹکرے اور صحیح لائن پر رہے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے اپنی بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا بیٹے کا باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، حق تو ہے، اور وہ حق یہ ہے اس کی ماں چن کر لائے، اسے اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ بیٹے نے کہا، یا امیر المؤمنین، میرے باپ نے ان میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ میری ماں ایک جیسے ہے جو ایک موجزی کی باتی تھی، اور اس نے میرا نام جعل رکھا، اور جہاں تک کہ تعلیم و تربیت کی بات ہے تو اس نے مجھے قرآن مجید کے ایک حرف کی بھی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، تو اپنی بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہے، حالانکہ تو پہلے ہی اس کی حق تلافی کر چکا ہے، تو اپنی بیٹے کی بدسلوکی کا شکوہ کرتا ہے، حالانکہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ بدسلوکی کر چکا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بچپن ہی سے بچے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ والدین اسے جس لائن پر لے جائیں گے اسی لائن پر وہ چل پڑے گا، اچھی لائن پر چلائیں گے اچھی لائن پر چلے گا، خراب لائن پر چلائیں گے خراب لائن پکڑے گا۔ بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، والدین کا ماحول، گھر کا مزاج، رہن سہن، طور طریقہ ہی اسے غلط راہ پر ڈالتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا، اذان و اقامت کے کلمات اس کے کان میں آئیں گے، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوگا، بتوں اور دبی دیوتاؤں کا نام سنے گا۔ اسی طرح دیندار کے گھر میں پیدا ہوگا، دینداری سیکھے گا، دین سے دوری رکھنے والے ماحول میں جہنم لے گا، وہی مزاج بنائے گا، گالیاں بکے گا، خرابت سیکھے گا، دین و مذہب سے بیگانہ رہے گا۔ میری ماں اور بہنوں، بچہ یا بچی جب بولنے لگے تو اسے اللہ اللہ بلوایا جائے، اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جائے۔ جو بڑا اور سمجھدار ہونے لگے اس کے سامنے اللہ کا نام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، انبیاء کرم کا تذکرہ آئے، صحابہ کرم اور بزرگان دین کا ذکر آئے، اللہ والوں اور اللہ والیوں کا نام لیا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و تسبیح کے اعمال و الفاظ آئے، نہ کہ فلمی گانوں کے بول، فلموں کے نام، فلموں میں کام کرنے والوں کے نام، کرکٹ کے اصطلاحی کھلاڑیوں کے نام، اس طرح کی بہت سی خرافاتی چیزیں ظاہر ہیں۔ یہ چیزیں دینی ماحول بنانے والی نہیں بلکہ بنے ہوئے دینی ماحول کو بھی بیکار دینے والی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور حسن ادب سکھانا بہترین عطیہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اولاد میں لڑکا اور لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں، دونوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک کی تعلیم و تربیت ہو، دوسرے کی طرف سے لاپرواہی ہو۔ لڑکوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے اور لڑکیوں کو تعلیم و تربیت سے کوڑا رکھا جائے، ایسا کرنا ظلم ہوگا جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔
औलाद से प्यार करना, उससे चाहना, अजीज रखना हदीस से साबित है, लेकिन असल प्यार मोहब्बत ही है। उनकी दुनिया व आखिरत और संवारने बनाने वाली तालीम व तरबियत कर दी जाए। उनके साथ हकीकत में रहम दिल और यही शफकत है। उन्हें अखलाक व अदब से रास्ता कर दिया जाए। किरदार से बनाए म्यार जिंदगी, किरदार से बनाए म्यार जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा ना कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।